إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ان آیات کریمہ میں خیر یعنی ویلفیئر، یتیموں، کمزوروں، بھوکے لوگوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بارہ یہاں ذکر کیا جا چکا ہے کہ نیکی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ میں وہ بدرجہ اتم پائی جائے، انتہا درجے کے آپ نیک ہوں، اپنی ذات کے اندر ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے ہوں، آپ ایک رات میں ایک قرآن پڑھ لیتے ہوں، لیکن اس کا فائدہ محلے والوں کو نہیں ہے، آپ کے پڑوس والوں کو نہیں ہے، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ یہ ہے ذاتی نیکی۔ آپ نے 50 حج کر لیے، یہ آپ کی ذاتی نیکی ہے۔ ایک ہے وہ نیکی جس کا فائدہ آپ کے پڑوسی کو ہوتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب کو ہوتا ہے، آپ کے محلے والوں کو ہوتا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو اسلام کی ترجیح میں پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ اسی لیے سورہ الماعون میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ فویل للمصلین، شروع کہاں سے کیا گیا؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، پھر اس کا عمل بتایا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو مسکین کے کھانے کی جسے کوئی فکر نہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، بجائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے اپنے بچوں سے دور ہٹا دیتا ہے، دھکا دے کے دور کرتا ہے اسے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود کھلانا تو دور کی بات رہی، کسی کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ جب ایک انسان کسی یتیم کی مدد کرتا ہے تو اصلاً وہ دوسروں کو مدد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا فویل، فا جو ہے وہ ان کے ان اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہیں، فا پس ایسے لوگ، ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی لیے ہلاکت، اس لیے کہ ان کے نمازیں انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، مغرور کر دیتی ہیں۔ وہ بڑے نیک ہیں، جس طرح بچہ پیپسی پی لے پھر کھانا نہیں کھاتا، اسی طرح یہ لوگ اپنی نمازوں کے ذریعے باقی خیر کے کاموں سے ان کا دل مر جاتا ہے کہ ہم اتنے نیک لوگ ہیں، لہذا ہمیں یہ والا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو اپنا کوٹا دوسری طرف سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو غریبوں مسکینوں کے کام کرنے، جو اسپتال بنانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو جی بڑے گناہ گار ہیں،
تو یہ دوسرے لوگ تو چلیں جی نمازوں کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، تو چلیں ہم ویلفیئر کے کام کرتے ہیں۔ ویلفیئر کے کام کرنا، مدرسے بنانا، مساجد بنانا، یہ گناہگاروں کا کریڈٹ ہے۔ نیک والے تو پیسہ نہیں کرتے، وہ تو بس نماز ہی لمبی کر لیں گے، 2-4 نفل اور پڑھ لیں گے، ان کے پاس تو یہی ہے۔ تو فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے کہ اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا اس نماز نے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھوائی کیوں جا رہی ہے، یہ مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے، گھر میں کمرے میں پڑھنے میں کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ مسجد میں آئیں گے آپ، دوسروں کے حوالہ آپ کو معلوم ہوں گے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں آیا، آپ پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ بیمار ہے جی، بیمار ہے، آپ تیمارداری کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ اس سے آپ حاصل ہے، اپنا پیسے ہیں بیچارے کے پاس، کوئی استعداد ہے اس کے پاس، کوئی استطاعت ہے اس کے پاس ہاسپٹل جانے کی، بیماری کا کیا معاملہ ہے، کتنی زیادہ سنجیدہ ہے، کتنی سیریس ہے، تو حال و احوال۔ پھر یہ کہ آپ کے ساتھ غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کا تکبر مارتا ہے، آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں، شانے کے ساتھ شانہ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس لیے بلایا جاتا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا ہے آپ کو احساس ہو، ادروائز پھر یہ صرف الذین ہم یراؤن، پھر یہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ پھر اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو اسی طرح گناہ کی بھی قسمیں، ایک وہ گناہ جو جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارے یہاں روزہ نہ رکھنے کو شرعاً بھی یہ گناہ ہے بڑا، لیکن یہ کہ عام طور پہ اس کو تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، فلاں نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ لوگ تو تراویح نہ پڑھنے کو بھی بہت بڑا گناہ کہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسی بندے کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ دنیا میں ایمان کا مظہر یہی ہے، اور اسی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلوایا ہے کہ یہ جو ویلفیئر کے کام ہیں، دوسروں کے بھلے کے کام ہیں، یہ اصلاً تمہارے ایمان کا ثبوت ہے جو لگے گا تمہاری فائل کے ساتھ۔ منافقین قسمیں کھاتے ہیں نا، ہم مومن ہیں، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں، فرمایا قل اعملوا، قسمیں نہ کھاؤ، عمل کرو، فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، مومن بھی دیکھیں گے، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، عمل سے ایمان ثابت کرو۔ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں انہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جس نے خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کھانے سے پہلے پڑوس میں دائیں بائیں خبر کر لیں کو کوئی بھوکا تو نہیں، اپنا کھانا کم کر لیں، اس کے گھر بھیج دیں، 4 لقمے کم کر لیں اپنے، وہ آپ کے ایمان کا گواہ ہے، اس کی گواہی لینی ضروری ہے، قیامت کے دن پیش کرنی ضروری ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لیکن واقعی نیک ہوں میں یا نہیں ہوں، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے کہ تو گناہگار ہے، بدکار ہے، برا شخص ہے، تو پھر تو برا شخص ہے۔ یہ پڑوس میں آپ کا گواہ ہے۔ فرمایا متفق علیہ حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہوئی قسم ہے، ہما شما کی نہیں ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی
مدد کے لیے اٹھنے والا ایک قدم 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا گھر صاف کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اس کا اجر یہ ہے، ایک بندہ آیا، اس نے کسی کا گھر پوچھا تو ہاں جناب اٹھے اور اس کو ساتھ لے کر چل پڑے گھر دکھانے کے لیے۔ تو رستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں اعتکاف میں تھا، لیکن یہ مسافر آیا ہے، کسی کا گھر پوچھ رہا تھا، تو میں نے حساب لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ کسی کی مدد کے لیے اٹھنے والا ایک قدم 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ منافع کا سودا ہے، اس اعتکاف کی قضا بھی ہو جائے گی، اس کا منافع کما لیا جائے۔ یہ ہے اصل ترجیح اسلام کی، یہ ہے اصل دعوت اسلام کی۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں معاشرے میں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہندو بھی دیکھتا ہے، عیسائی بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ دعوت ہے اسلام کی لوگوں کو۔ صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بستر اٹھا کر جایا کرتے تھے۔ وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نام لکھوائیں نام لکھوائیں، وہ صحابہ نام لکھوایا کرتے تھے، اور ایک بندہ جو ہے وہ لیٹ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تو نے نام نہیں، تشکیل میں نام نہیں لکھوایا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا جی لکھوایا ہوا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے نکلوں، میری اونٹنی تیز ہے، میں ساتھیوں کو پکڑ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم نہیں پکڑ سکتے، اب تم لیٹ ہو گئے ہو، اب وہ تم سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کسی روزے کی جماعت نہیں تھی، وہ تشکیل کوئی چلے کی تشکیل نہیں تھی، وہ جہاد کی تھی۔ کبھی بھی تبلیغی انداز میں اٹھا کر اس طرح نہیں گئے کہ جا کے بستیوں کی مساجد میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوں۔ جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے بھی اس کو بدعت حسنہ کہہ کر شروع کیا تھا۔ تو وہ جو ہم تشکیل کی بات لکھوایا کرتے تھے، جاتے تھے، وہ اس کام کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ تبلیغ ہے اصلاً۔ ان کے عمل دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ وہ تاجر کے طور پہ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کے حسن سلوک، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب بھی خیر کی اگر ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے تو ہم حکم سے کسی کو نماز نہیں پڑھوا سکتے، تلقین کر سکتے نا۔ تلقین کا بہترین طریقہ آپ کا اخلاق ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، محمد حسن انجم صاحب، وہاڑی سے تھے، تنظیم میں ہمارے ساتھی تھے۔ وہ کالج کے زمانے کی بات سنایا کرتے تھے کہ ایک دوست تھا میرا، بڑا نمازی تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ بلا ناغہ جب بھی اٹھتا صبح تو سردیوں میں پانی گرم کرتا اپنے لیے، خود نہاتا اور کہتا میرے لیے پھر پانی گرم کرتا، اور کہتا کہ یار اٹھ، وہ پانی گرم ہے، اٹھ کے نہا لے، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو جب 2 4 10 دن ایسا ہوا تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا یار یہ اتنی مشقت کرتا ہے، میرے لیے پانی گرم کرتا ہے، تو میں اب اس کا شکریہ کیسے ادا کروں، میں اسے بدلہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ یار اس کے پانی سے جو میں نہاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، چلو اس سے میں فجر کی نماز پڑھ لیا کروں گا، تو اس کو اجر مل جائے گا اس کا، تو اس کا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو میں پانی گرم کرتا ہوں تو اس کے بدلے یہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو میرے لیے اجر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے وہ جو سردیوں کے جو تھے وہ میں نے اس کی نمازیں پڑھی، اس دوست کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے صرف ایک احسان کیا، پانی گرم کیا، اور تجھے اتنی فکر لگ گئی ہے اس کی، لیکن جس خالق نے تجھ پر احسانات کی بارش کر دی ہے اس کے سامنے سر جھکانے پہ تیرا دل نہیں کرتا؟ اس کا کوئی احساس نہیں ہے تمہارے اندر کہ اس کے کتنے احسانات ہیں؟ اس کے بعد میں نے پھر خدا کی نماز پڑھنی شروع کی، اللہ کی نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو اس کی طرف دل کھنچتا ہے،
آپ اندر چلے جاتے ہیں اس کے، ویسے کوئی کسی کے اندر نہیں جا سکتا، ہر بندے کے پاس اپنا پاس ورڈ ہے، والدین نہیں جا سکتے، اتنے احسانات کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی ہو تیرا نافرمان لیکن مجھ پر احسان کرے گا تو مجھے اس سے محبت ہوگی، دل کھینچے گا اس کی طرف، اور تیرے نافرمان کی طرف دل نہیں کھینچنا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات، یہ وہ تبلیغ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں۔ دوڑ دوڑ کے ہم عمرے کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے ہم حج کرتے ہیں، مساجد قیمتی پتھر، قیمتی کارپیٹ، لیکن پڑوس میں ہمیں کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو پیسہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے ہماری۔ ویلفیئر کے جتنے کام ہیں سارے دوسرے مذاہب والوں نے کیے، ہمارے یہاں پنجاب کے اندر جتنے بھی بڑی بڑے تالاب تھے پکے کیے ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ سکھوں نے کیے ہوئے تھے۔ ہم نے تو آزادی کے بعد وہ اینٹیں اکھاڑ کر ہم نے تالاب ویران کر دیے، بھر دیے ہم نے۔ وہ لوگ اشنان کرتے تھے، پانی جو ہے اس کو تالاب اس لیے کہ وہ ان کی عبادت ہی نہا کے ہوتی تھی، اور جس دن عبادت نہیں کر سکتے تھے، نہا نہیں سکتے تھے، اس دن پھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، چونکہ عبادت نہیں کی۔ نہائے بغیر وہ عبادت نہیں کرتے تھے، اور اگر نہائے نہیں، عبادت نہیں کی تو پھر کھاتے بھی نہیں تھے۔ ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہیں، تالاب انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ہم نے تو ہر چیز اجاڑ کے رکھ دی۔ تو فلاح کا جتنا تصور اسلام دیتا ہے، خیر کی طرف جتنی اور خیر کا جتنا اجر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے، اس کے بعد ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے بعد صبح جب آپ منڈی گئے تو ایک شخص نے گندم بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ دیا اور مٹھی بھر کے باہر لائے اور دیکھا وہ گیلی تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول وہ رات کو بھیگ گئی تھی۔ تو آپ نے کہا بھیگی ہوئی جو تھی وہ تو باہر ایک سائڈ پہ رکھتا، اس کو الگ تو رکھتا، اور اس کی قیمت کم لگتی ہے تو وہ لے لیتا، اللہ اس میں برکت دیتا۔ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اس طرح ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے، امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔ اب اپنے یہاں دیکھ لیں کون ہے امت مسلمہ میں سے، کون سی چیز ہے جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، کہاں جہاں دھوکہ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اسلام کا قلعہ ہیں۔ حالانکہ حضور فرماتے میری امت ہی نہیں، لیس منا۔ اور اگر یہ بات قیامت کے دن کہہ دی، جہاں ساری امیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں کہ سفارش کر دیں گے، تو کوئی فائل دیکھ لی جائے گی توبہ والی، وہ وہاں کہہ دیں کہ یہ تو میرا امتی ہی نہیں۔ ہر نبی اپنی امت کا، چاہے وہ گناہگار ہے یا وہ نیک ہے، ان حساب کروائے گا، لیکن جس کو حضور کہہ دیں یہ میرا امتی ہی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک جو وعید ہے وہ جہنم کی نہیں، وہ اس بات کی ہے کہ جس بات پہ حضور نے فرمایا نا کہ لیس بمؤمن واللہ لا یؤمن یا لیس منا، وہ سب سے خطرناک وعید ہے کہ میں قیامت کے دن اعلان برات کر دوں گا کہ یہ میرا نہیں۔ لہذا ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ہر بندہ جس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اور اس کے غریب رشتہ داروں کا حق اس کے مال میں رکھ کر اسے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا، یہ بات دانتوں سے پکڑ لیں کہ ہم میں سے جو امیر ہے وہ اپنے پیسے سے امیر نہیں ہے، اس کے پیسے میں غریبوں کا حق رکھا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، وہ حق جو تمہارے پیسے میں رکھا گیا۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل اور محروم کا حق رکھا گیا اسے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں
جیسے والد جاتے ہوئے بڑے بیٹے پہ اعتماد کرتے ہوئے اسے پیسے پکڑا دے کہ بیٹا یہ چھوٹوں کو بھی دے دے، اور وہ چلا جائے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ چھوٹوں کا حق کھا جائے اس دلیل پر کہ بھئی اگر دینے ہوتے تو تمہیں نہ دیتے، تم بھی یہیں پر تھے، مجھے کیوں دیے؟ تمہیں امانت کے طور پر دیے، تمہارا امتحان ہے، ان کے صبر کا بھی امتحان ہے، اگر تم کھا جاتے ہو تو ان کا بھی صبر ہے، لیکن وہ صبر تم پر پڑے گا۔ تو ہمیں اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا شروع کر دے تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، انہیں سود پر قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ساتھ لے کر قافلے کی صورت چلیں۔ تو یہ خیر کے کام ہے، یہ مطلوب کام ہے، یہ وہ نیکی ہے جو ہم بھول چکے ہیں، جس کی اب بڑی ضرورت ہے۔ اسلام میں یہ بہت اوپر ہے۔ نماز روزہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو معاف بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اور تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو فرمایا کہ آپ جیسی ہستی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بیواؤں کی، یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ دو لوگوں میں تنازع ہے، آپ فرماتے تم لوگ آپس میں راضی ہو جاؤ، میں پیسے دے دوں گا۔ وہ کہتے اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ فرماتے اس کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دو صاحب آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجرے سے، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، اس نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور اب دینے کا نام نہیں لے رہا۔ کہ اللہ کے رسول اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میری اتنی استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ایسے کر کے، اس کو آدھا کیا، اور جو لینے والا تھا اسے کہا تو آدھا معاف کر دے، اور جو دینے والا تھا اسے کہا کہ جا باقی والا آدھا لے کے آ، تنازع ختم کر دے۔ وہ گیا اور لے آئے، حل ہو گیا مسئلہ۔ تو ہم سر جھکا کے جائیں مسجد، فرض بھی پڑھیں، پھر نفل بھی پڑھیں، پھر تھوڑا آدھا سپارہ بھی پڑھیں، اور پھر اسی طرح سر جھکا کر ہم گھر واپس آ جائیں، اسی وضو میں اگلی نماز پڑھنے چلے جائیں، لیکن اس دوران ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری برادری میں کوئی بیمار بھی ہے، کوئی ضرورت مند بھی ہے، کسی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی مانگنے آ گیا اپنا رشتہ دار، اسے کوئی ضرورت ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے اس کو فکر ہے، کوئی کسی کے بچے کے فیس نہیں ہے وہ دینی ہے، یہ کون کرے گا؟ پیسے اللہ نے آپ کو پکڑائیں، جبرائیل آئے گا یہ کام کرنے کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، آپ میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، لینے والا بناتے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے یہ کام بڑی آسان ہے۔ ایک بیماری کھا جاتی ہے، گھر بک جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں۔ دینے والا اللہ نے بنایا ہے تو دو، تاکہ دینے والے رہو، ورنہ لینے والی لائن میں آ جاؤ گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کوئی مانگنے والا آئے تو کہیں کہ اللہ مجھے اس جگہ نہ کھڑا کر دینا، مجھے لینے والوں میں سے نہ بنانا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، مولا مجھے دینے والا ہی رکھنا، مجھے کبھی لینے والا مت بنا دے۔ کیس چل رہے تھے، بڑے مسائل آئے، لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا اللہ مجھے مدعی رکھنا، مجھے مدعا علیہ نہ بنا دینا، مجھ سے کچھ ایسا نہ سرزد ہو جائے۔ اور اللہ نے مجھے سنبھالا بڑے مواقع پر۔ تو یہ ہے وفعل الخیر، رکوع کرو، سجود کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع اور سجدے کرو، رب کی بندگی کرو، لیکن وفعل الخیر، بھلائی کے کام بھی کرو تاکہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ آپ اگر کسی بہن بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں، پھر بعد میں ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں ان کو، تو آپ کا مشورہ مانیں گے، اس لیے کہ آپ کا احسان ہے، آپ ان کے دل کے اندر ہیں، تو آپ کی بات مان بھی لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی ان کا حال ہی نہیں پوچھا اور پھر جا کے آپ ان کو کہیں یوں کر لیں، یوں کریں، یوں کریں، وہ کہیں کیوں یوں کر لیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ خیر کا کام اصلاً بنیاد ہے دعوت کی، عملی دعوت کی، استحقاق کی۔
کسی کو بات کہنے کا حق دیتی ہے یہ خدمت آپ. یہ مطلوب ہے، یہ ترجیح ہے اسلام کی. اس طرف غور فرمائیے. نمازیں تو ہم جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. جہاں محلے میں ایک مسجد، ہمارے یہاں ایک جامعہ مرکزی مسجد ہوا کرتی تھی جمعے کی، اب تو شاید 5-7 مساجد میں جمعہ ہوتا ہے. 11-12 مساجد ہو گئی ہیں. مسجدیں بہت ہیں، سہولیات بھی بہت ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی بھلائی کی سوچ، مدد کی سوچ، بہنوں میں، بھائیوں میں. کسی کا بچہ اگر ہوشیار ہے تو وہ آپ کی وجہ سے رہ نہ جائے، اس کی فیس دیں، اس کو کسی بننے لگا دیں. آپ اپنا بچہ سمجھ کے زکوٰۃ نکالیں اپنی اولاد کی. جس طرح فن کی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر ہے تو ضروری نہیں کہہ رہے کہ کھال ہی اتاری جائے. کسی غریب کو، کسی عورت کو اپنی ماں سمجھ کے، بہن سمجھ کے اس کا علاج مفت بھی کر دیا کر. یہ فن کی زکوٰۃ ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اس طرح اولاد کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، کسی کے بچے کو پڑھا دیں آپ، یہ اولاد کی زکوٰۃ ہے. یہ وہ مطلوب ہیں کام جن کو ہم بھول چکے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، اس کو یاد رکھنے کی. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.